ایک دن حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تلوار ساتھ لی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ اور یہ دانیال کس کا گفٹ ہے؟ تنیم نے ہاتھ اٹھا لیا لیکن آنسر نہیں آ رہا، اتنا آسان آنسر نہیں آ رہا۔ تو ان کی بہن نے فرمایا کہ آپ ہمیں جان سے بھی مار دو گے تو ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ سب خیریت سے رہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ہیروز۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی بالکل، چلو صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ آج میں آپ کو سٹوری سناؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ آج کی سٹوری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ایک شارٹ ویڈیو بنائیں گے۔ لانگ ویڈیو تو بہت لمبی بنے گی نا، اس میں تو ہم آپ کو بتاتے بتاتے بھی بہت ٹائم لگ جائے گا۔ شارٹ ویڈیو میں بس آپ کو ان کا انٹروڈکشن کروائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ کتنے؟ دوسرے سیکنڈ خلیفہ۔ خلفائے راشدین 4 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا نام بنو عدی تھا۔ کیا نام تھا؟ بنو عدی۔ بنو عدی۔ اور ان کے والد بہت سخت مزاج تھے، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زندگی میں سخت مزاج ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں بعد میں، پہلے وہ سخت مزاج تھے لیکن بعد میں وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ظاہری طور پر سخت مزاج تھے لیکن دل کے بہت نرم تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، کیونکہ بہت بڑے دشمن تھے، کیونکہ بتوں کی تجارت جو ہے وہ بند ہو گئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید دیا تو بتوں کی جو تجارت ہے وہ کم ہو گئی تھی، تو ان کو سرداروں کو ڈر لگ گیا کہ اب ہم کیا کریں گے، ہماری تجارت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت غصہ تھا۔ ایک دن حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تلوار ساتھ لی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے تلوار لے کے نکلے تو راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تو عمر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی جو بہن کا شوہر ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ وہ جلدی سے اپنی بہن کے گھر گئے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر گھر کے اندر گھسے اور اپنے بہنوئی کو، جو ان کی بہن کا شوہر تھا، اس کو اور اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ آپ کی بہن کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ تو ان کی بہن نے فرمایا کہ آپ ہمیں جان سے بھی مار دو گے تو ہم حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا خون دیکھا تو ان کو اپنی بہن کے اوپر ترس آیا، دل میں ایک خوف آیا، اور ان کی بہن نے بھی فرمایا کہ تم ہمیں جان سے بھی مار دو گے تو تب بھی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے بھی پڑھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو ان کی بہن نے فرمایا کہ پہلے غسل کر کے آؤ، ابھی آپ ناپاک ہو۔ پھر حضرت عمر جو ہے وہ غسل کر کے آئے اور پھر آگے پڑھا قرآن پاک کی آیتیں بڑی، سورت طٰہٰ۔ کون سی سورت؟ تو اس میں لکھا ہوا تھا بے شک اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ پھر وہاں سے نکلے اور دارہ ارقم میں جہاں مسلمان چھپ کر اپنی نماز پڑھتے تھے، چھپ کر جمع ہوتے تھے، کافروں کے ڈر سے نا، چھپ کر پہلے جمع ہوتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دروازہ کھڑکایا اور فرمایا کہ میں عمر ہوں۔ تو اندر لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے، اندر کے عمر آ گیا، اب جھگڑا ہوگا یہاں پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ جو لوگ خوف زدہ تھے وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے اسلام قبول کرنے۔ ماشاء اللہ، تو سارے خوش ہو گئے، ایون کہ جو فرشتے ہیں آسمانوں پر وہ بھی اس دن خوش ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو فرشتے بھی آسمانوں پر خوش ہو گئے تھے۔ ماشاء اللہ، کون خوش ہوا تھا؟ فرشتے بھی خوش ہو گئے تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم حق پر ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ ہم آج کے بعد چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس دن پہلے دن مکہ کے گلیوں میں نعرہ تکبیر کی جو گونج ہے وہ سنائی دینے لگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ پھر پہلے دن حضرت عمر کی موجودگی میں
مسلمانوں نے اذان دی اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. کیا کیا پہلے دن؟ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے والے دن پہلے دن خانہ کعبہ میں جا کر سرے عام کھلے عام نماز پڑھی. پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے. پہلے کیا کرتے تھے؟ چھپ کر نماز. حضرت عمر کے بعد کیا کیا؟ کھلے ہو کر نماز. کھلے سرے عام نماز پڑھی. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عمر فاروق کا لقب دیا. کس چیز کا لقب دیا؟ عمر فاروق. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق کا مطلب ہے عدل اور انصاف کو پہچاننے والا، حق اور باطل میں فرق کو پہچاننے والا. ہجرت کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے، ہم نے مدینہ میں جانا ہے، تو سب چھپ چھپ کے گئے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں گئے، وہاں پہ جا کے 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ اگر کوئی ماں چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روئے، کیا کرے؟ اپنے بچوں کے لیے روئے. تو آ جائے عمر کا مقابلہ کرے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں چھپ کر یہاں سے جاؤں. ٹھیک ہے، وہ سرے عام وہاں سے گئے ہجرت کے ٹائم پہ بھی. پھر ہجرت کے بعد جا کے اسلام کے لیے انہوں نے بے شمار جو ہے وہ مطلب قربانیاں دی، خدمتیں کی، اسلام کی خدمت کی بہت ساری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ ان کے بہت ساری قربانیاں دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اس دنیا سے جانے کا ٹائم آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم جو ہے نا وہ مطلب پریشان ہو گئے بہت زیادہ. جب پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے دوسری دنیا میں گئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اتنے زیادہ غصے میں آ گئے اور اپنی تلوار نکال لی. کیا کیا؟ اپنی تلوار نکال لی اور فرمایا کہ جس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کیا کروں گا؟ گردن اڑا دوں گا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، بہت مشکل سے پھر ان کو کنٹرول کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم جب ان کا ٹائم قریب آیا اس دنیا سے جانے کا تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنے آپ سب میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا عمر کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر کے جا رہا ہوں. تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو وہ بہت روئے کہ آپ مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں اس بات کو لے کر. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں میں سے زیادہ بہتر نہیں ہوں، اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دینا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے روکنا. تو ایک مجمع سے ایک شخص نے آواز لگائی، ہاں اگر عمر اگر تم سیدھا نہیں چلو گے تو ہم تمہیں تلوار سے روکیں گے. کس سے روکیں گے؟ تلوار سے روکیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور فرمایا کہ امت ابھی زندہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزر رہا ہو وہاں سے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے، رستہ بدل لیتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا تھا، اتنا خوف تھا ان کا. پھر اپنا جب ان کو خلافت ملی اور انہوں نے اتنا عدل ان کا مشہور تھا. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے غلطی کی تو اس کو سزا بنتی تھی. کچھ کوڑے آپ کو پتا ہے کوڑے کیا ہوتے ہیں جو کوڑے مارتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ رہنے دیں کہ یہ خلیفہ کا بیٹا ہے، اس کو سزا نہیں دیتے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سزا کا حقدار ہے، اس کو سزا ملے گی. کیا ہوگا؟ سزا ملے گی. ماشاءاللہ اتنا عدل کرتے تھے حضرت عمر. پھر خلافت کے دور میں آپ رات کو گلیوں میں جاتے تھے، لوگوں کا مدینہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے کہ کوئی لوگ پریشان تو نہیں ہے. ایک رات کو ایک گھر کے باہر سے گزرے تو بچے رو رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں پوچھا کہ کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان بچوں کی ماں نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر خلیفہ ہونے کے بعد، بادشاہ ہونے کے بعد بھی اپنی جا کر کمر کے اوپر سامان دادا گھر کا راشن رات کے ٹائم پہ ادھر جب راشن لاد اپنے کمر کے اوپر رکھا ہوا تھا تو ان کا جو ملازم تھا تو حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا قیامت والے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ ان کے گھر دے کے آئے، کھانا پکا سارا کچھ ان کی مطلب خدمت کر کے آئے اور فرمایا کہ ابھی عمر زندہ ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح کی نماز کے ٹائم نماز پڑھ رہے تھے تو کافروں نے پلاننگ کی. ایک مجوسی تھا تو ابو لولو اس کا نام تھا، اس نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر بھی حضرت عمر کو یہ تھا کہ میری نماز تو نہیں رہ گئی. لوگوں نے پکڑ لیا نا اس لولو کو جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، پھر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. لیکن حضرت عمر کو پھر بھی اپنی نماز کی پرواہ تھی. ماشاءاللہ اس چیز کی پرواہ تھی کہیں یہ نہ ہو کہ میری نماز رہ جائے. کس چیز کی پرواہ تھی؟ نماز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے پاس دوسری دنیا میں گئے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ مدینے میں رونے لگ گئے اور فرمانے لگ گئے کہ عمر جو ہے وہ آج عدل اس دنیا سے چلا گیا، آج انصاف اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہے؟ بہادر تھے نا کتنے؟ ہاں جی ماشاء اللہ۔ امید کرتا ہوں دوسرے خلیفہ کی اسٹوری جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، دوسرے خلیفہ کی۔ اب خلفائے راشدین کی سمجھ آنے لگی ہے نا آپ کو کون ہے؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی اسٹوری ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا کویشچن آنسر سیشن، ٹھیک ہے؟ جو آپ لوگوں کا کس کس کا فیوریٹ ہے؟ آپ کے گفٹ بھی آئے ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟